علم فقہ کی تعریف کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے۔ تو علم فقہ کسے کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم فقہ کی لغوی تعریف دیکھتے ہیں۔ فقہ یہ فقہ یفقہ فقہن باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا سمجھنا۔ ایسے ہی باب کرومہ سے بھی آتا ہے فقہ یفقہ فقاہتن، معنی وہی ہوتا ہے سمجھنا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا لیتفقہ فی الدین، تاکہ دین میں سمجھ حاصل کرے۔ تو تفقہ یہ فقہ ہی سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا۔ در حقیقت علم فقہ کو علم فقہ اس لیے کہتے ہیں کہ علم فقہ کے پڑھنے کے بعد آدمی یہ باتیں سمجھ لیتا ہے کہ اس کی زندگی میں کون سی کام حلال ہیں، کون سے کام حرام ہیں، کس کام کا کرنا جائز ہے، کس کام کو کرنا ناجائز ہے نا۔ یہ سب باتیں سمجھنے کے لیے بیٹا علم فقہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جب انہی باتوں کو سمجھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس لیے اس علم کا نام ہی ہمارے اہل علم نے، ہمارے علماء و مصنفین نے اس کا نام ہی فقہ رکھ دیا ہے۔ مزید یہ کہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا لولا نفر مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ تم میں سے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم میں سے چند لوگ جائیں سرکار کی بارگاہ میں اور وہاں پر جا کے فقہ حاصل کریں لیے اور دین کی تفقہ، دین کی سمجھ حاصل کریں۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دین کی سمجھ حاصل کرے اور پھر لوٹ کر آئے اور جو باقی لوگ بچے ہیں ان کو وہ باتیں آ کر سکھا دے۔ تو دیکھو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے قرآن نے کیا بتایا، کیا کہا وہاں پر لیتفقہ فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ اور سمجھ حاصل کرے۔ اور تفقہ اور سمجھ کا مطلب کیا بیٹا؟ وہی اپنی زندگی کے مسائل کو جاننا، کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے وہ جاننا، کیا حرام ہے کیا حلال ہے وہ جاننا، یہی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں دور دراز سے وفد آنے لگے۔ ایک مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون ہے، جس ستون اب وہاں پر ستون بنا دیا گیا ہے، پہلے اسی جگہ پر اس ستون کا نام ہے اسطوانۃ الوفود۔ کیا نام ہے؟ اسطوانۃ الوفود۔ وفود وفد کی جمع۔ تو وہ ستون آج بھی بنا ہوا ہے، اب نئے سرے سے بنا دیا ہے۔ بہرحال اس جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکل کر اسی جگہ پر سرکار بیٹھتے تھے۔ جب کوئی بھی گروہ آتا تھا، کوئی بھی وفد آتا تھا سرکار کی بارگاہ میں کچھ پوچھنے کے لیے، تو سرکار وہیں پر تشریف فرما ہوتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو سمجھا دیتے تھے۔ تو اسی جگہ پر آج گورنمنٹ نے ستون بنا دیا ہے، اس کا نام رکھ دیا اسطوانۃ الوفود، وفدوں کا پلر۔ استوانہ کہتے ہیں پلر کو، پلر سمجھتے ہوگے شاید، کھمبا ہے نا، یا ستون۔ تو اتنے لوگ آتے تھے سرکار کی بارگاہ میں، دور دراز سے وفد آتے تھے، سیکھ کر جاتے تھے اور اپنی قوم کو پہنچاتے تھے۔ تو قرآن پاک میں بھی یتفقہ فی الدین ہے، اس لیے دین کی سمجھ بوجھ جو علم پیش کرتا ہے بیٹا، ہمارے فقہا نے اس کا نام ہی علم فقہ رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہوا علم فقہ کا۔ فقہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اصطلاح میں؟ فقہ
تو بیٹا فقہ کی تعریف حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تعریف منقول ہے وہ تعریف ہے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا۔ کیا ہے تعریف؟ یاد کرو، معرفت النفس ما لہا و ما علیہا۔ اردو میں ترجمہ اس کا ہوگا نفس کا، نفس سے مراد انسان، جان، جسم اور روح کا جو مجموعہ ہے نا، جسم اور روح کے مجموعہ کو بیٹا نفس کہتے ہیں۔ یہاں پر نفس سے مراد وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر جگہ نفس سے مراد ایک ہی چیز نہیں ہوتی ہے، کبھی نفس سے مراد صرف روح ہوتی ہے، کبھی نفس سے مراد صرف جسم بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی نفس سے مراد جسم اور روح کا مجموعہ۔ یہاں پر نفس سے مراد وہی ہے، معرفت النفس ما لہا و ما علیہا۔ نفس کا یعنی انسان کا، اور ویسے جنات کو بھی شامل کر لو چونکہ جنات بھی مکلف ہیں، تو نفس کا، نفس ہی ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ انسان نفس کا وہ چیزیں جاننا ما لہا و ما علیہا جو اس کے لیے ہیں اور جو اس کے لیے، لہا میں لام نفع کے لیے اور علیہا میں اعلیٰ ضرر کے لیے، تو معنی ہوگا کہ جو اس کے نفع کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو جاننا، اور جو اس کو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ جاننا۔ یعنی دنیا سے مطلب نہیں ہے، آخرت میں کون سی چیزیں اس کو نفع دیں گی، فائدہ دیں گی، کون سی چیزوں پہ ثواب ملے گا، وہ سب چیزیں جاننا، اور کون سی چیزوں سے عذاب ملے گا، کون سے کام کرنے پر سزا ہوگی، نقصان پہنچے گا آخرت میں، وہ سب چیزیں جاننا، یہ علم فقہ ہے۔ تو کیا تعریف ہوئی علم فقہ کی؟ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، نفس کا وہ چیزیں جاننا جو اس کے لیے نفع بخش ہیں اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں آخرت میں۔ بیٹا علم فقہ میں یہی تو ہوتا ہے نا، جائز، ناجائز، حرام، حلال، مباح، مستحب، سنت، فرض، واجب، ہے نا؟ یہ سب چیزیں ہی تو علم فقہ میں سیکھی سکھائی جاتی ہے نا۔ اور ان سب چیزوں میں آپ غور کرو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، آخرت میں ان کے کرنے سے ثواب ملے گا، نفع ملے گا، فائدہ ملے گا۔ حرام کیا، مکروہ تحریمی کیا، مکروہ تنزیہی ہی چاہے کیا، بار بار کرتا رہا، خلاف اولا کیا، اساءت کیا، ہے نا؟ ان کے آخرت میں ان کے کرنے سے آدمی کو عقاب ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا ہوگی، عذاب ملے گا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آخرت میں نقصان ہوگا اس سے۔ تو علم فقہ میں یہی سب چیزیں تو جانی جاتی ہیں نا۔ تو اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو علم فقہ کی تعریف یہی کی، معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، نفس کا وہ چیزیں جاننا جو اس کے لیے نفع بخش ہیں اور وہ چیزیں جاننا جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ کیا کہلائے گا؟ فقہ۔ تعریف یاد ہو گئی بیٹا؟ متاخرین علماء نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے، العلم بالاحکام الشرعیتی العملیتی من ادلتها التفصیلیتی۔ علم فقہ ان احکام کے جاننے، ان احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا نام ہے ادلہ تفصیلیہ سے۔ تو دلائل سے علم فقہ احکام شرعیہ عملیہ کو اگر دلائل سے آدمی جانے تو اسی کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے۔ ایک تعریف یہ کی، اور ایک تعریف میں نے کی تھی وہ جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ میں دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق بتا دوں۔ فرق یہ ہے بیٹا، وہاں پر یہ کہا گیا نفس کا ان چیزوں کو جان لینا جو اس کے لیے آخرت میں نفع بخش یا نقصان دہ ہوں۔ تو بیٹا رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ یا فضیلت تک مان لو، کچھ کہیں تک بھی مان لو، پڑھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم تو ہو جاتا ہے کہ کون سا کام کرنا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کس کام کے کرنے پر گناہ ہے، کس کام کے کرنے پر گناہ نہیں ہے، کون سے کام کرنے پر ثواب ہے، کون سے کام کرنے پر عذاب ہے، یہ سب باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تقریباً۔ معلوم ہو بھی گئیں تو اس کا مطلب ہم فقہ
کو جاننے والے ہو گئے، تو فقہ کو تو جاننے والے ہو گئے، لیکن کیا مجھے بتاؤ کوئی ہم کو، آپ کو، یا کسی ہم جیسے لوگوں کو کوئی فقیہ کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا ہے فقیہ۔ اور اس تعریف کی بنا پر تو یہ لازم آ رہا ہے کہ وہ فقیہ ہو جائے اتنا جاننے سے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے مسائل، آپ لوگوں میں کتنے محنتی لوگ ہوں گے کہ نور الایزا پڑھ کے اس کے مسائل بالکل اس کو یاد بھی ہو جائیں گے، بالکل زبانی یاد ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یاد کر لیتے ہیں، ثانیہ جماعت میں ہی یاد کر لیتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا کام کرنا جائز ہے، کون سا کام ناجائز ہے، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، وہ معلوم ہو جاتا ہے اسے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا وہ فقیہ ہو جائے گا ثانیہ پڑھ کے؟ نور الایزا پڑھ کے فقیہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ امام اعظم سے جو روایت، جو تعریف منقول ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اس میں صرف اتنا ہی ہے کہ نفس کا ان چیزوں کو جان لینا جو چیزیں اس کے لیے آخرت میں نفع بخش ہیں یا جو چیزیں نقصان دہ ہیں، وہ چیزیں جان لینا فقہ ہے۔ تو جاننے والا آدمی فقیہ ہو جائے گا پھر، حالانکہ فقیہ کسی کو نہیں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تعریف اگر سرسری طور پر ہم دیکھیں، سرسری طور پر، تو وہ اس تعریف کی بنا پر بیٹا ہر آدمی فقیہ ہو جائے گا، حالانکہ ہمارے علماء نے جب اس کی باریکیوں پہ غور کیا تو سب واضح کر دیا ہے نا۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ وہ مختصر ہے، اس میں بہت تفصیل کی ضرورت ہے، اور ایک یہ پریشانی بھی لازم آئے گی، اگرچہ وہ دور ہو جائے گی غور و خوض کرنے کے بعد، لیکن ابھی آپ کے لائق نہیں ہے۔ اب نور الایزا پڑھنے والے کو جو یہ سب جان گیا، اس کو ہم فقیہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے فقیہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسائل تو جان گیا لیکن اس کو دلیل نہیں پتہ ہے کہ اس مسئلے کی دلیل کیا ہے، اس لیے ہم فقیہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے برخلاف جو ہم نے دوسری تعریف کی، اس دوسری تعریف میں یہ ہے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، احکام شرعیہ عملیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے، یعنی تفصیلی دلیلوں سے جاننا، یہ فقہ ہے۔ تفصیلی دلیلیں بھی معلوم ہونا چاہیے اسے۔ اب دیکھو، ایک نور الایزا پڑھنے والا اس دوسری تعریف کی بنا پر فقیہ نہیں ہو سکتا نا، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ فقیہ ہے، نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے ہمارے متاخرین علماء نے فقہ کی یہ تعریف کی ہے، تاکہ ظاہری طور پر بھی کسی کو یہ نہ لگے کہ نور الایزا پڑھنے والا ہی مثلا فقیہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فقہ کی بیٹا تعریف ہو گئی، اور دوسری والی جو تعریف میں نے کی ہے، بلکہ اسی کو دوسری والی تعریف کو بھی یاد کرنا، پہلی والی تعریف بھی یاد کرنا، ٹھیک ہے، دونوں تعریفیں یاد کر لینا فقہ کی۔ اب فقہ کیا موضوع کیا ہے بیٹا؟ تو فقہ کے اندر بیٹا مسائل بیان کیے جاتے ہیں نا، احکام بیان کیے جاتے ہیں، کیا احکام بیان کیے جاتے ہیں، جیسے فرض ہے، واجب ہے۔ اب فرض اور واجب کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ سب بیان کی جائیں گی فقہ میں۔ حرام حلال، حرام ہے مکروہ تحریمی ہے، ان سے متعلق جو بھی باتیں ہوں گی وہ سب بیان کی جائیں گی، اور جس سے متعلق باتیں پیش کی جائیں وہی کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ لہذا اس سے سمجھ میں آیا کہ حکم شرعی عملی یہی علم فقہ کا موضوع ہے۔ حکم شرعی عملی علم فقہ کا موضوع ہے۔ اچھا بیٹا، علم فقہ سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ غرض کیا ہے؟ تو علم فقہ سیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے تاکہ بھئی مطلب مسائل وہ جان جائے، اپنی زندگی کو انہی مسائل کے روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالے، اپنے اعمال کرے، فرض اللہ نے کیا چیز فرض کی ہے وہ اس کو انجام دے، کیا چیز واجب کی ہے اس کو انجام دے، کیا چیز حرام قرار دی ہے اس سے بچ جائے۔ علم فقہ اگر حاصل ہوگا تو یہ سب کر لے گا، نہ کر لے گا، یقیناً کرے گا۔ اور یہ سب کرنا یعنی فرائض، واجبات، سنن وغیرہ کو بروئے کار لانا، حرام مکروہ تحریمی وغیرہ سے بچ جانا، یہی تو ہے نا بیٹا دنیا میں اور آخرت میں سعادت۔ یہ سعادت ہی ہے، یہ فیروز مندی ہے، یہ نیک بختی ہے۔ اس سے ہماری گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا کہ علم فقہ سیکھنے کی غرض اور غایت جو ہے وہ دنیا اور آخرت یعنی دارین میں سعادت اور نیک بختی حاصل کرنا ہے۔
کیا ہے؟ نیک بختی حاصل کرنا ہے۔ تو بیٹا علم فقہ کی تعریف میں نے بتائی اب تک، علم فقہ کا موضوع بتایا، علم فقہ کی غرض اور غایت بتا دی، لہذا آپ پر ضروری ہے کہ ان تینوں باتوں کو یاد کریں، اور کل انشاءاللہ یہی تینوں باتیں ہم آپ سے سنیں گے بھی۔